وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خدا کی رحمت، نبی کی شفقت، امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت وقار ملت، امام اعظم ابو حنیفہ۔ خدا کی رحمت، نبی کی شفقت، امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت وقار ملت، امام اعظم ابو حنیفہ۔ جو ہوتا علم شرع نبی کا حد ثریا سے اور اونچا، جو ہوتا علم شرع نبی کا حد ثریا سے اور اونچا، اتار لاتے وہاں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ حدیثیں تھی 5 لاکھ ازبر، امام باقر تھے ان کے رہبر۔ جناب حماد کی عنایت، امام اعظم ابو حنیفہ۔ نکال 9 لاکھ مسئلے تھے، سگان نجد و حجاز سن لے، تھا جس کا محور کتاب و سنت، امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام مالک یا شافعی ہوں، امام حنبل یا اوزاعی ہوں، تھی سبھی سے بڑھ کر تیری فقاہت، امام اعظم ابو حنیفہ۔ تھے کارنامے ہزاروں ان کے، سجائے دین نبی کے جلوے، بنائی روشن راہ شرعیت، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہو غوث و خواجہ کا فیض جاری، ہو روز محشر عطا تمہاری۔ ہو غوث و خواجہ کا فیض جاری، ہو روز محشر عطا تمہاری۔ یہی ہے فریاد اہل سنت، امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم فقیہ اعظم، کرم خدا کا ہو تم پہ ہر دم۔ امام اعظم فقیہ اعظم، کرم خدا کا ہو تم پہ ہر دم۔ عطا ہو آسی کو علم و حکمت، امام اعظم ابو حنیفہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہاں اہل ذکر سے مراد اہل علم یعنی علماء ہیں، یعنی علماء سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ کیوں؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی فرما دیجئے جاننے والے نہ جاننے والے یہ برابر نہیں ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اس میں نصیحت ہے اہل عقل لوگوں کے لیے۔ تو اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جس بندے کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے اور اس وقت بندہ پہلی نظر کے ساتھ جو دعا بھی کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت کون سی دعا کریں؟ پہلی دعا وہ ہوگی قبول۔
اب ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے کہ پہلی نظر کے ساتھ آپ نے دعاؤں کا انبار لگا دیا ہے، بلکہ پہلی نظر میں پہلی دعا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، بندہ کون کون سی دعا مانگے۔ اللہ اکبر۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے حج بیت اللہ کی سعادت کو، تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا، تو آپ نے خداداد ذہانت و فطانت، خداداد صلاحیت اور فقی بصیرت، فقی مہارت پر آپ نے کیسا برجستہ جواب دیا۔ فرمایا کہ جب تمہاری پہلی نظر کعبے پہ پڑے تو پہلی دعا یہ کرو، اے اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات مطلب کیا ہے؟ اے پروردگار تو مجھے وہ بنا دے کہ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے پہلی نظر پہ دعا کیا مانگی؟ اے اللہ میں جو دعا مانگو قبول ہو جائے، گویا کہ آپ نے ہر دعا کی قبولیت کی سند حاصل کر لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری پہلی نظر کعبے پہ پڑے تو یہ دعا کرو۔ کتنی دعائیں گنتے رہو گے؟ بس ایک دعا کرو، اس دعا میں سب دعائیں آ جائیں گی۔ کیا دعا کرو؟ مالک تو مجھے مستجابات دعوات بنا دے، یعنی میں جو دعا بھی کروں وہ دعا قبول ہو جائے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی بصیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، امام اعظم ایک دفعہ جا رہے تھے تو گلی میں بچے کھیل رہے تھے، تو بچوں نے کہا یہ وہی ابو حنیفہ ہے نا کہ جو ساری ساری رات جاگتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب گھر آئے تو فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اب میں ساری رات نہ جاگوں۔ تو فرماتے ہیں بچوں کے اس کہنے کے بعد پھر امام اعظم ساری رات نوافل پڑھا کرتے تھے۔ بچوں نے کہہ دیا کہ یہ وہی ابو حنیفہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے ساری رات جاگتا رہتا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات جو ہے آپ کھڑے ہو کے قیام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے اندر خوف خدا بھی غضب کا، مخلوق خدا سے محبت بھی کمال کی، علم دین کی حکمت و دانائی بھی کمال کی۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آ رہے تھے تو ایک شخص اسی راستے سے آ رہا تھا۔ جب امام صاحب کو دیکھا آتے ہوئے تو اس نے راستہ ہی بدل دیا۔ اب امام صاحب راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے میں آ گئے اس کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو فرمایا یہ بتا خدا کے بندے تو نے مجھے دیکھ کے راستہ کیوں بدلا ہے؟ تو کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں آپ کا مقروض ہوں اور میں نے آپ کا قرض دینا ہے، آپ کے مجھ پر پیسے ہیں، میں آپ کا قرض مقروض ہوں، تو مجھے حیا آ گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیچ راستے میں بیچ چوراہے میں مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کریں اور میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے خدا کے بندے تو پیسوں کی وجہ سے میرا راستہ سے ہٹ گیا، راستہ تو نے بدل دیا۔ فرماتے کہ 10,000 درہم تھے امام اعظم کے اس آدمی پر قرض۔ فرمایا کہ جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے سب معاف کر دیا، یعنی کہ تو مجھ سے چھپ رہا ہے، مجھے حیا آ گئی ہے۔ فرمایا کہ جا میں نے تجھے سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تھا مخلوق خدا سے محبت، اور آپ کا تقویٰ کتنا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بیچ راستے میں آپ تھے اور آپ کو گرمی لگی، دیوار کا سایہ تھا تو لوگوں نے کہا دیوار کے سائے میں بیٹھ جائیں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ دیوار اس بندے کی ہے کہ جس بندے نے مجھ سے قرض لیا ہے۔ اب میں اگر اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا تو ظاہر چند لمحوں کے لیے میں اس کے دیوار کا ٹھنڈا سایہ تو لوں گا، اور پھر کل کو آ کے میں اس سے پیسے بھی لوں گا، تو گویا کہ یہ ایک طرح سے سود ہو گیا، ایک طرح سے۔ تو گویا کہ میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ جس سے میں نے پیسے لینے ہیں میں اس کی دیوار کے سائے سے بھی فائدہ اٹھاؤں، میں اس کی دیوار کے سائے سے بھی فائدہ اٹھاؤں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے جو آپ کو دانائی، جو آپ کو حافظہ عطا فرمایا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے،
امام اعظم ابو حنیفہ حافظ الحدیث تھے، اور حدیث کا حافظ اس کو کہا جاتا ہے جس کو کم و بیش 1,00,000 احادیث طیبہ یاد ہوں، اسے حافظ حدیث کہا جاتا ہے۔ تو امام اعظم حافظ حدیث بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، یعنی کوئی علم ایسا نہیں تھا دین کا کہ جس کے بارے میں امام اعظم کو علم نہ ہو۔ ہر علوم پر اللہ نے آپ کو کمال کی دسترس عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، درشی پڑھی اللہم صلی علیہ۔ اللہ، اور آپ کا تقوی دیکھیں، ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کوفہ میں رہا کرتے تھے، آپ کا مرجع جو ہے کوفہ تھا، آپ کا مزار پھر بغداد بنا، تو کوفہ کے اندر لوگوں نے یہ کہا کہ جناب فلاں علاقے سے کوفہ کے رہنے والے کسی شخص نے بکری چوری کی ہے، اور بکری چوری ہو کے اس علاقے میں آ گئی ہے، یعنی کوفہ میں۔ تو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، اور پھر لوگوں سے دریافت کیا کہ بکری کم از کم کتنے سال تک زندہ رہتی ہے؟ لوگوں نے کہا 7 سال، یعنی 7 سال تک زندہ رہتی ہے، یعنی 7 سال کی اگر ہو جائے تو بوری ہو جاتی ہے، پھر لوگ اس کو ذبح وغیرہ کر دیتے ہیں۔ تو امام صاحب نے 7 سال تک کوفہ میں گوشت نہیں کھایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ جو چوری کی بکری ہے کہیں اس کا گوشت کسی کسائی کے پاس نہ آ گیا ہو۔ 7 سال تک گوشت نہیں کھایا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک فوجی آدمی تھا، اس نے شراب پی کر نہر میں کلی کر دی، اور پھر آپ نے پوچھا، فرمایا بتاؤ مچھلی کی کم سے کم عمر کتنی ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا 1 سال۔ آپ نے 1 سال تک اس نہر کی مچھلی بھی نہیں کھائی کہ کہیں وہ مچھلی نہ آ جائے کہ جس نے اس کی شراب کا بوند نہ ہو اس کے گلا حلق میں چلا گیا ہو۔ یعنی اس قدر تقوی۔ جب آپ وضو کر کے آتے تھے نا، ہم تو بے احتیاطی کرتے ہیں، جب وضو کر کے آتے ہیں ہمارا وضو کا پانی مسجد میں گر رہا ہوتا ہے، صفوں پہ گر رہا ہوتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرا بس چلتا ہے، میں وضو کرنے کے بعد جو میرا لباس ہو وہ لوہے کا لباس ہو، میرے وہ پانی کے قطرے جو ہے نہ میرے کپڑوں کو لگے نہ مسجد میں گرے۔ اس قدر تقوی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ایک مسئلہ آ گیا۔ ایک آدمی نے کہا حضرت میرا مور جو ہے نا کسی نے چوری کر لیا ہے، اب چور جو ہے مل نہیں رہا۔ آپ نے کہا اچھا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو چور مل جائے گا۔ جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ نے اعلان کیا، اور میں لوگوں خدا کے بندو تمہیں شرم نہیں آتی، چوری کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، چوری کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو؟ تو کہا وہ جو چور تھا نا اس کے گلے میں مور کا پر تھا، وہ وہیں سہم گیا اور پکڑا گیا، وہیں سہم گیا اور پکڑا گیا۔ تو اللہ نے، یہ ہوتی ہے بصیرت جو اللہ اپنے نیک بندوں کا عطا کرتا ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ جب واعظ کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو فرمایا لوگ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی آنکھوں میں زنا ہے، یعنی آنکھوں کا زنا کر کے آ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم ڈر گئے، ہم سہم گئے۔ ہم نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے وحی کا سلسلہ جناب عثمان غنی تک بھی جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ یہ کہتی مومن کی فراست تھی۔ مومن اپنی فراست سے جان لیتا ہے کہ اس بندے نے کیا کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک جماعت آئی مناظرہ کرنے کے لیے۔ کس بات کا مناظرہ؟ اس بات کا مناظرہ کہ آپ نماز میں رفع دین کیوں نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں سرکار کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے رفع دین کیا، آپ رفع دین نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک مرتبہ دوسری جماعت آئی، انہوں نے آ کے مناظرہ کیا کہ آپ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے سے کیوں منع کرتے ہیں، اور ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب رفع دین کا مناظرہ ہوا تو امام اوزاعی سے ہوا تھا، وہ مکے میں رہتے تھے۔ تو جب امام اعظم مکے میں گئے تو لوگوں نے کہا کہ وہ
کوفہ کا رہنے والا ابو حنیفہ آیا ہوا ہے کہ جو رفع دین سے لوگوں کو منع کرتا ہے. امام اوزاعی آئے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس, مناظرہ ہوا, انہوں نے حدیثیں پیش کی کہ سرکار نے رفع دین کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ سرکار سے رفع دین منسوخ ثابت ہے, اب نہیں حکم. تو انہوں نے بھی دلائل پیش کی, انہوں نے دلائل پیش کیے. اب امام اعظم ابو حنیفہ نے تطبیق کی, فرمایا کہ دیکھو تمہارے بھی 3 راوی ہیں, میرے بھی 3 راوی ہیں. تمہارا جو پہلا راوی ہے وہ میرے راوی سے افضل نہیں ہے, جو تمہارا دوسرا راوی ہے وہ میرے دوسرے سے افضل نہیں ہے, جو تمہارا تیسرا راوی ہے وہ میرے تیسرے سے افضل نہیں ہے, اور باقی میرا چوتھا راوی رہا اس کی تو پریشانی وراء الورا ہے. اور میں کہ جن راویوں کی سے دلیل تم پیش کر رہے ہو انہوں نے اللہ کے نبی سے زیادہ صحبت نہیں پائی, اور جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ سرکار کے ساتھ رہے, بچپن ان کا سرکار کے ساتھ گزرا, اللہ کے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے, حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. تو بتاؤ انہوں نے اللہ کے نبی کے سنت کو زیادہ محفوظ کیا ہوگا, جو پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے انہوں نے محفوظ کیا ہوگا؟ تو کہا آپ نے سچ کہا ہے. جب سورۃ فاتحہ کی بات ہوئی تو کہا کہ آپ منع کرتے ہو. پوری جماعت آ گئی. آپ نے فرمایا دیکھو اتنے سارے لوگ آئے ہو, ایک بندہ مجھ سے بات کرے, سارے بات نہیں کرو. تو کہا ٹھیک ہے جناب, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ آپ سے بات کریں گے. تو کہا ٹھیک ہے. کہا اگر یہ ہار گئے تو آپ کی بھی ہار ہوگی؟ کہا بالکل. یہ جیت گئے آپ لوگوں کی جیت؟ جی بالکل. پھٹے نکلنے کے بعد وہ درخت جو ہے پھٹوں کے بعد کشتی بنا. کشتی کے بعد وہ کشتی میرے پاس چل کے آئی. اب میں اس کشتی پہ بیٹھا, اب وہ کشتی نے مجھے نہر کے اس پار اتارا. اب میں وہاں سے چل کے تمہارے پاس آیا تو اس لیے مجھے دیر ہو گئی. کہا حضرت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹ جائے, اس کے پھٹے نکلیں, اس کی پھر کشتی بنے, کشتی چل کے آپ کے پاس آئے اور پھر آپ کو کنارے پہ اتارے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جب تو کوئی کشتی کو بنانے والا نہیں ہوگا تو کشتی کیسے بنے گی؟ درخت کو کوئی کاٹنے والا نہیں ہوگا تو درخت کیسے کٹے گا؟ فرمایا یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں, جب تک اس کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہوگا تو کائنات کیسے چلے گی؟ اس کائنات کو اگر کوئی بنانے والا نہیں ہوگا تو پھر کائنات کا وجود کیسے ہے؟
تو آپ نے یوں جو ہے بغیر کسی لمبے چوڑے وقت کے 2 لفظوں میں مناظرہ ختم کر دیا. فرمایا کہ جب ایک کشتی کسی کے بنائے بغیر نہیں بن سکتی تو پھر ساری کائنات کیسے چل رہی ہے؟ ساری کائنات کیسے چل رہی ہے؟ تو اس بے دین لا دین دہریہ کو آپ نے یوں ثابت کر دیا. اللہ رب العزت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.